السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا تو اکثر اندر سے چیخنے کی آوازیں آتی۔ میری ماں بہت نیک اور تہجد گزار تھی۔ میں نے امام مسجد کو بتایا تو انہوں نے کہا گھر میں کھدائی کرو معلوم ہو جائے گا۔ مجھ غریب کے پاس گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سوچا اماں کی قبر کھود کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ گاؤں والوں سے چھپ کر آدھی رات کو قبر کھودی تو سردیوں کی راتیں تھیں اور گاؤں میں جلد ہی بازار بند ہو جاتے تھے۔ گاؤں کا چھوٹا سا بازار میں 9 بج گئے تھے۔ میرا مالک مجھے کہہ کر گیا تھا کہ دکان بند کر کے چابیاں اپنے ساتھ لے جانا اور صبح سویرے دکان تم ہی کھولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا دل صبح سے بے چین تھا کیونکہ رات کو جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ دیا تھا۔ 3 دن پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور اس 3 دن میں ایسا گھن چکر بن گیا تھا کہ تدفین کے بعد مجھے دوبارہ اپنی والدہ کی قبر پر جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا۔ لیکن جو کچھ رات کو میرے ساتھ ہوا تھا میں سوچ چکا تھا کہ گھر جانے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاؤں گا۔ سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ جنوری کے شروع کے دن تھے اور ہمارے گاؤں میں ٹھنڈ کے شہر کے مقابلے میں زیادہ پڑتی تھی۔ میں نے سویٹر پہن رکھا تھا، اوپر سے اپنی براؤن کلر کی موٹی شال اور اوڑھ رکھی تھی، لیکن پھر بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل قبرستان والی گلی کے پاس کھڑی کی اور گلی کی طرف دیکھا تو پوری گلی میں سناٹا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک تو قبرستان کی گلی کافی تنگ اور چھوٹی تھی اور دوسری بات یہ کہ اکثر دن کے وقت بھی اس گلی میں سناٹا ہی رہتا تھا۔ یہاں لوگ کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ دوسری جانب کھیت کھلیان تھے اور اس وقت ہر طرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا میرے پورے وجود کو کپ کپانے کے لیے کافی تھی۔ میں تیز قدم اٹھا کر قبرستان کے دروازے تک پہنچا۔ جب میں نے ایک نظر پورے قبرستان میں دوڑائی تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اول تو قبرستان اس وقت ویسے بھی سنسان رہتا تھا، دوسرا گورکن بھی سردیوں میں اپنے گھر چلا جاتا تھا، زیادہ تر اسی وقت آتا تھا جب کسی نے رات کو تدفین کرنی ہوتی تھی، ورنہ لوگ زیادہ تر دن کے وقت تدفین کرتے تھے، رات گزار لیتے تھے۔ اس وقت پورے قبرستان میں ہوا کا عالم تھا، یہاں تک کہ میرے چلنے کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دور دور جب کوئی کتا بھونکتا تو میرا دل خوف سے ہلکورے مارنے لگتا۔ میں قدم بڑھاتا ہوا اپنی ماں کی قبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ابھی تو میری ماں کی قبر پر تختی تک نہیں لگی تھی اور دوسرا مجھے کچھ بھولنے کی بیماری بھی تھی۔ مجھے بہت جلدی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ راستے بھی جلدی یاد نہیں ہوتے تھے۔ کئی بار ایک ہی راستے سے جب گزرتا تب جا کے پتہ چلتا کہ اس جانب جانے والا راستہ کون سا ہے۔ میں ادھر ادھر تختیاں پڑھ رہا تھا کیونکہ جب اپنی والدہ کی تدفین کی تھی تو برابر والی قبر کی تختی کا نام یاد کر لیا تھا۔ کچھ ہی دور جا کر مجھے اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ میرا دل پھر سے مغموم ہو گیا۔ میں نے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری والدہ کو مجھ سے بہت محبت تھی اور میں بھی اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 5 سال گزر گئے تھے اور میری والدہ بہت ہی نیکوکار قسم کی تھی، تہجد گزار تھی۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو کبھی بھی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ یہی دیکھتا آیا تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتی سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھتی اور پھر ہی دوسرے کام کو ہاتھ لگاتی۔ یہاں تک کہ ان کے پاس بچے بھی کلام پاک پڑھنے آتے تھے۔ پورے محلے بھر میں میری والدہ کی پرہیزگاری کا چرچا تھا۔ سبھی ان کی اچانک ہونے والی وفات پر بے حد غمگین تھے، یہاں تک کہ میری بیوی روبینہ بھی اس کو میری والدہ سے بے حد محبت تھی۔ بہرحال میں جیسے ہی اپنی والدہ کے قبر پر کھڑا ہوا میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور 3 دن پہلے بچھائے جانے والی گلاب کی پتیاں اب سوکھ کر مرجھا گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی، ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، لیکن جیسے ہی فاتحہ پڑھی اور دعائے مغفرت کرنے لگا مجھے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں تو اندر تک کانپ کے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں، آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔
میں نے پورے قبرستان کی طرف نظر دوڑائی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل یبکارگی سے دھڑکا۔ جب اسے پاس اور دائیں بائیں کوئی نہیں تھا تو سسکیوں سے رونے کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ یہاں تک ایک گورکن بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ جلدی سے براؤن شال اپنے اوپر لپٹی کیونکہ خوف اور سردی سے میں کپ کپانے لگا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میرے قدم منو بھاری ہو چکے ہیں کیونکہ سسکیوں کی آواز مجھے اپنی والدہ کی قبر کے آس پاس سے آ رہی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ ہی مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک تو میں رات کے واقعے کو بھول نہیں پا رہا تھا جس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ لیا تھا، اور اب یہ سسکیوں کی آوازیں۔ میں خوف کے مارے جتنا تیزی سے چلنا چاہ رہا تھا میرے قدم اتنے ہی اٹھ نہیں رہے تھے۔ شاید خوف کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں جلدی سے قبرستان سے باہر نکلا، پوری گلی عبور کی اور اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ پہلے تو موٹر سائیکل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے جی بھر کے کوفت کا شکار ہونا پڑا کیونکہ میرا گھر قبرستان سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ دائیں بائیں چاروں طرف کھیت کھلیان تھے اور ایک طرف قبرستان۔ میرا دل خوف کے مارے اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ موٹر سائیکل کیسے بھی سٹارٹ ہو جائے، حالانکہ میں آتے ہوئے پیٹرول ڈلوا کر آیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں موٹر سائیکل چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک تو شدید سردی اور دھند، اوپر سے خوف میں نے موٹر سائیکل کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کچی سڑک پر اسے چلانا شروع کر دیا۔ دائیں بائیں کھیت کھلیان تھے۔ سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے دانت بج رہے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے 15 منٹ کی مسافت یوں ہی طے کر لی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی میں نے دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو میری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میں سردی کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتار سے بائک دوڑاتا ہوا گھر پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے محلے میں گھروں کے دروازے زیادہ تر کھلے ہی رہتے تھے کیونکہ آس پڑوس والے رات دیر تک ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت ملنسار ماحول تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پھر میری والدہ سب کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ ان کی اچانک سے ہونے والی موت پر سب ہی بہت روئے تھے۔ بہرحال جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے چارپائی پہ روبینہ کے ساتھ پڑوس کے خاتون بیٹھی تھی جو میری والدہ کی وفات پر افسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی، روبینہ، تمہاری ساس تو جنتی عورت تھی، دیکھو اللہ نے کیسے اسے بلایا ہے، ورنہ تو لوگ بیماری میں ہڈیاں رگڑتے ہیں لیکن موت نہیں آتی، لیکن دیکھو چلتے پھرتے چلی گئی، کسی سے بھی اپنی خدمت نہیں کروائی۔ میری بیوی کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو آپا، حالانکہ میں بہو ہوں لیکن آج تک مجال ہے کہ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ کڑوی کسیلی بات کی ہو یا مجھے کسی بات کا تانا دیا ہو۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میری ساس اور ماں میں کوئی فرق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری بیوی اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو چارپائی سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اشفاق، آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ تو جلدی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، آج اماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر پڑوسن نے بھی اپنا دوپٹہ درست کیا اور دوپٹے سے ہی چہرہ چھپا کر اپنے گھر چلی گئی۔ روبینہ کہنے لگی، آپ ہاتھ منہ اچھی طریقے سے دھو لیں، میں کھانا پکا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ سو گئے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کھانا لگا دو۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا لیکن جیسے ہی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا مجھے لگا جیسے بھوک مر چکی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ ایک ہفتہ پہلے وہ ہمارے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور اس وقت میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک ہفتے بعد میری ماں منو مٹی کے نیچے جا سوئیں گی۔ میرا دل بہت افسردہ تھا، مجھ سے ٹھیک سے روٹی نہیں کھائی جا رہی تھی۔ کبھی وہ بھی دبی دبی سسکیاں میرے کانوں میں سنائی دینے لگیں تو کبھی رات والا واقعہ یاد آنے لگا جس نے مجھے خوف کے مارے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب روبینہ نے دیکھا کہ میں نے آدھی روٹی بھی نہیں کھائی تو اور پیچھے ہٹ گیا تو کہنے لگے، اشفاق، کیا بات ہے، کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگی، اچھا کیا دودھ گرم کر دوں؟
میں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا گیا، بیڈ پر لیٹ گیا، اپنے اوپر رضائی بھی لے لی۔ میں نے سونا چاہتا تھا کیونکہ گزشتہ رات بھی میں ٹھیک سے نہیں سو پایا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے گھر سے وہی خوفناک خواب نظر آیا جو کہ میں نے ایک دن پہلے دیکھا تھا، جس کو دیکھتے میں اپنے سکون چین نیند کھو چکا تھا، اور آج پھر سے اس خواب نے میری جان نکال لی تھی۔ میں اماں اماں کہتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آواز سن کر میری بیوی بھی جاگ اٹھی۔ اس نے نائٹ بلب جلا دیا اور میرے ماتھے پر جب پسینہ بہتا ہوا دیکھنا تو کہنے لگی، اشفاق آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ایسا کرو پانی پلا دو۔ کہنے لگی کہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ آپ اماں اماں کہہ رہے تھے۔ کیا اماں کا خواب دیکھا ہے؟ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں اپنی بیوی نہیں بتا سکتا تھا، کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا اور خود بھی بے چین تھا۔ آخر مجھے یہ خواب کیوں آ رہا تھا؟ بہرحال میری بیوی نے مجھے پانی پلا کر میں نے پانی پیا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو اور پھولے ہوئے سانس کو اعتدال میں لانے پر کوشش کرنے لگا۔ پوری رات میں آج بھی بے چین ہی رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز جب میں دکان پر غائب دماغی سے بیٹھا تو میرے مالک نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ گاہک تم سے کپڑا مانگ رہا ہے اور تم زمین میں دھکے جا رہے ہو۔ کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میں بری طرح سے چونکا تھا۔ پھر میں نے گاہک کو کپڑا دکھانا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا کام بھی دل نہیں کا لگ رہا تھا۔ بار بار مجھے اپنی والدہ کا خیال آ رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں اس خواب نے میرا سکھ چین چرا لیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا، ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میری ماں تو بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بے یقینی کے عالم میں تھا۔ رات کو جب دکان بند کی تو یہی سوچا تھا کہ سیدھا گھر جاؤں گا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک کلینک تھی جہاں ایک ہی ڈاکٹر تھا اور رات 10 بجے تک بیٹھتا تھا، کیونکہ اس کے کلینک کے اوپر ہی گھر تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے 2 دن سے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا، شاید تمہاری والدہ کا انتقال ہوا ہے اس لیے تم کچھ ڈپریشن میں ہو۔ وہ ڈاکٹر مجھے اچھے طریقے سے جانتا تھا کیونکہ اماں کو میں اکثر بلڈ پریشر اور شوگر چیک کروانے کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس آتا تھا۔ اس نے مجھے نیند کی دوائیاں دے دی، کہنے لگا رات کو کھا کے سو جانا، سکون سے نیند آ جائے گی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ سیدھا گھر جاؤں گا، پھر پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا اور پھر اس کے بعد دوا کھا کر سو جاؤں گا۔ انہیں سوچوں میں اپنی بائک چلاتا ہوا کب قبرستان پہنچا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش اس وقت آئی جب میرے موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے قبرستان کے پاس جا کے رکی تھی۔ جب میں نے ایک قبرستان کا دروازہ دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے یہاں لایا ہے، اور اس سوچ نے میرے اندر پھر سے خوف پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، قبرستان کے پاس تو آ ہی چکا تھا، اس لیے سوچا کہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ بلکہ استغفار بھی کروں۔ میں جیسے ہی قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا، مجھے پھر سے دبدبی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی اور میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، کیونکہ اس بار صرف طور پر مجھے اپنے والدہ کی قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، گٹی گٹی سی، دبی دبی سی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ مجھے لگا جیسے میری سماعت کچھ تو غلط سن رہی ہے، لیکن یہ سچ مچ تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس بار تو میں نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور واپس بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر نکلا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی بدحواسی سوار ہو گئی تھی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور تیز رفتار سے گھر پہنچا۔ جب گھر کا دروازہ عبور کیا تو میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ روبینہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگی، اچھا ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کر دوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، بس ایک گلاس دودھ دے دو۔ اس نے مجھے دودھ گرم کر کے دیا۔ میں نے اپنی دوائی جیب سے نکالی اور گولیاں کھائیں اور دودھ پی لیا۔ میں سونا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دوائی کھانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی۔ چند گھنٹے بعد پھر وہی خواب
پھر وہی بے چینی۔ اب میں اپنی حالت سے کافی تنگ آ چکا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر میں ایسا خواب کیوں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اپنی والدہ کی قبر میں چیخوں کی آواز کیوں سنی؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ میری والدہ تو بے حد نیک تھیں، انہوں نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، یہاں تک کہ بہو کو بھی ساس سے شکایتیں رہتی ہیں، لیکن میری بیوی کو میری والدہ کے مرنے کے بے حد افسوس تھا۔ مجھ سے کہتی تھیں، اشفاق، جب سے اماں کا انتقال ہوا ہے ہمارا گھر تو سونا سونا ہو گیا ہے۔ وہ ہوتی تھیں تو گھر میں کتنی رونق لگتی تھی، کبھی آس پڑوس سے کوئی آ جاتا تھا، وہ ان سے دین کی باتیں کرتی رہتی تھیں، کبھی بچوں کو واقعات سناتی رہتی، بچے بھی اپنی دادی کو بہت یاد کرتے ہیں۔ سب لوگ میری والدہ کی تعریف کرتے تھے، ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اور جو چیخوں کی آوازیں میں نے سنی تھیں، میرا دل کسی ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد گیا تو رو رو کر دعائیں کی۔ میں یہی دعائیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ آخر یہ خواب مجھے کیوں آ رہا ہے؟ میری والدہ تو بہت نیک عورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے یہ بھی خواب آنے لگا کہ جو چیخیں میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جا کر سنی، اگر یہ گاؤں کی کسی اور افراد نے سن لی تو یقیناً میری ماں کے بارے میں بدگمان ہوں گے، اور میری ماں کی برسوں کی کمائی ہوئی دینداری خاک میں مل جائے گی۔ لوگ اسے برا بھلا کہیں گے اور میری ماں کی زندگی کو دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ پتہ نہیں کیسی عورت تھی، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں غلط گمان کریں گے، شک کریں گے، اور میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال دوسری باتیں میرے لیے قابل طرف تشویش تھیں۔ آخر ایسا ہو کیوں رہا تھا؟ بڑے بڑے گنہگار دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کسی کی قبر سے چیخوں کی آوازیں نہیں آتی، میری والدہ کی قبر سے کیوں آ رہی تھی؟ میں کافی دیر تک دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ جب دعا سے فارغ ہوا اور میں نے دیکھا تو وہ مسجد خالی ہو چکی تھی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، لوگ نماز پڑھ کر واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ وہاں پر امام مسجد بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ مجھے ان سے بات کرنی چاہیے، مجھے ان سے پوچھنا چاہیے، اپنا مسئلہ بتانا چاہیے۔ دیندار ہیں، مجھے یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اشارن پوچھنے لگے کہ کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کلام پاک پڑھ لیں، میں انتظار کر لیتا ہوں، مجھے آپ سے ایک مسئلہ ہے، پوچھنا ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر انہوں نے کلام پاک کی تلاوت کی، پھر کلام پاک بند کر کے میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے، ہاں کہو میاں، کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا، بڑی عجیب سی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس بات کا راز رکھیں۔ میں نے یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ کے بارے میں کوئی بدگمان نہ ہو۔ مولانا صاحب کہنے لگے، بیٹا جو کہنا ہے کھول کر کہو، تمہاری بات راز ہی رہے گی۔ میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا کہ میں 3-4 دن سے کیا خواب دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اپنی والدہ کی قبر پر کون سی آوازیں سنی ہیں۔ میری بات سن کر مولانا صاحب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر نظریں چڑھا کر کہنے لگے، ایسا میں نے کبھی نہیں سنا۔ امام صاحب کافی عمر کے تھے، یہی کوئی 70 کے لگ بھگ۔ کہنے لگے کہ اپنی ساری زندگی میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی۔ میں نے دیکھا، کہا دیکھیں، کسی سے بھی ذکر مت کیجیے گا، میری والدہ کو سب اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، اگر کسی کو خبر ہو گئی تو ان کی بدنامی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، کل میں تمہارے ساتھ قبرستان جاؤں گا۔ دن کے وقت میں انہیں قبرستان لے گیا اور چیخوں کی آواز انہوں نے بھی سنی تھی، اور میرے پھر ساتھ واپس آ گئے۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن تم اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دو اور استغفار کی تسبیح شروع کر دو۔ میں یہ بات دونوں کام کر لیے تھے، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت دل کو یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر کوئی کسی اور کو دفنانے کے لیے گیا اور میری والدہ کی چیخوں کی آواز اس نے سن لی تو لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے، اور میرے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری ماں کی زندگی میری سامنے کھلی کتاب کی تھی جو بے عیب تھی۔ مجھے امام صاحب کے جواب کا بے صبری سے انتظار تھا کہ آخر اس معاملے کا حل کیا بتائے گا۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تو امام صاحب مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالنے اپنا رخ بدل گئے تھے۔ نماز کے بعد میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن آج امام صاحب نے کلام پاک زیادہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ اٹھ کر جانے لگے۔ میں نے ان کے پاس گیا، ان سے کہا، آپ نے مجھے حل نہیں بتایا۔ کہنے لگے،
آج سردی بہت زیادہ ہے, میں گھر جانا چاہتا ہوں, میری بھی طبیعت کچھ ناساز ہے. میں نے کہا امام صاحب میں بہت پریشان ہوں, آپ کو اپنا سارا مسئلہ بتا چکا ہوں, مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں. میں تو صدقہ بھی دے چکا ہوں اور استغفار بھی پڑھ چکا ہوں, لیکن پھر بھی یہ کہتے ہوئے میں چپ ہو گیا. کہنے لگے آج میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے, میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا. میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپ تھپا کر وہ جا چکے تھے, اور میں اسی الجھن میں کھڑا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ امام صاحب نے مجھے جان بوجھ کر کچھ نہیں بتایا, حالانکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, پھر مجھے کیوں نہیں بتا رہے. پورا دن دوبارہ سے بے چینی سے گزرتا رہا, رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی. روبینہ الگ پریشان تھی, بار بار کہتی تھیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے, تم کھانا ٹھیک سے کھاتے ہو نہ رات کو ٹھیک سے سوتے ہو, تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں. میں خود بھی وجہ نہیں جانتا تھا, لیکن ایک بہت بڑی الجھن کا شکار تھا. اگلے روز جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے بات کرنے سے کترا رہے تھے, لیکن میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ امام صاحب سے وجہ ضرور پوچھوں گا. آخر وہ کیوں مجھے اصل بات نہیں بتا رہے اور میرے مسئلے کا حل کیوں نہیں بتا رہے. میں نے نمازیوں کے جانے کے بعد امام صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا. میں نے کہا خدا را مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں, میں اپنی والدہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. کہنے لگے کرو ایسا, اپنے گھر کے کچے صحن کی کھدائی کرو, اور اگر وہاں بھی کچھ نہ ملے تو اپنے پورے گھر کی کھدائی کرو, تمہیں اصل وجہ پتہ چل جائے گی. ہمارے گھر امام صاحب استخارہ بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو وظائف بھی دیا کرتے تھے, اور مسائل کا حل بھی. میں ان کا جواب سن کر بہت پریشان ہوا. میرے پاس اپنی والدہ کے اس چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ میں ایک کپڑے والے کی دکان پر نوکری کرتا تھا, لیکن پیسے اتنے ملتے تھے کہ گزر بسر ہوتا تھا. اگر میں اپنا پورا گھر کھدوا لیتا تو پورا گھر ٹوٹ جاتا, اس کو تعمیر کروانے کے لیے میرے پاس رقم بھی موجود نہیں تھی. اب سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں, کیسے اپنے گھر کو کھداؤں. ایک طرف مجھے اپنی والدہ عزت بہت پیاری تھی, اور دوسری طرف میں اپنے گھر بھی نہیں کھود سکتا تھا. میری بیوی بچے تو بے گھر ہو جاتے, اس سردی میں سر چھپانے کی جگہ کوئی نہیں رہتی. ان باتوں کا نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے سویا نہیں تھا اور بیمار رہنے لگا تھا. اس طرح تو میرے کام کاج بھی حرج ہوتا تھا, اور بیوی مجھے بچوں کو بھی تو نہیں دے سکتا تھا. مسئلے کا حل تو مجھے چاہیے تھا, اس لیے ایک بار میں نے پکا ارادہ کیا اور سوچ لیا کہ اپنی ماں کی قبر کھداؤں اور کروں گا, دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے. وہ رات میری کافی طویل ہو چکی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے, گزرنے کا نام بھی نہیں لے رہا. نہ نیند آ رہی تھی, نہ چین آ رہا تھا, نہ ہی صبح ہو رہی تھی. میری پوری رات آنکھوں میں گزر رہی تھی اور سوچنے ہوئے گزاری. ایک آخری ماں کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کی قبر سے چیخنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی, حالانکہ بظاہر تو ایسا کچھ نہیں تھا. اندر وجہ جاننا چاہتا, بے چین تھا. جیسے ہی اللہ کا گھر صدا سنی تو میں بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں چلا گیا. نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا قبرستان گیا, کیونکہ میں جانتا تھا کہ سردی کی اس شدید لہر میں لوگ نماز پڑھتے ہی اپنے گھروں کو رخ کرتے ہیں, اور قبرستان میں اس وقت کوئی نہیں ہوگا. رات کو جانا مجھے مناسب نہیں لگا رہا تھا. جیسے جیسے میں قبرستان کی طرف جا رہا تھا روشنی پھیلنے لگی. کچھ ہی دیر میں قبرستان کے پاس پہنچ گیا. ابھی قبرستان پورے کا پورا خالی تھا, لیکن جیسے ہی میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا تو پھر سے مجھے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے دائیں بائیں دیکھا اور بڑے محتاط انداز سے اپنی والدہ کی قبر کی کھدائی شروع کر دی. ابھی میں نے وہیں تھوڑی سی کھدائی کی تھی کہ اندر کا منظر دیکھ کر میری دل کانپ اٹھا تھا. میرا دماغ ٹکرا کے رہ گیا تھا. میں نے جلدی سے مٹی ڈالی اور واپس گھر آ گیا. گھر آتے آتے مجھے بخار ہو چکا تھا. میں شدید بخار میں مبتلا ہوا اور بخار میں بھی چلا رہا تھا, چیخ رہا تھا, کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا انسان اگر اسے دیکھ لے تو میری حالت سے بھی زیادہ اس کی بری حالت ہوتی. بہرحال میری بیوی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی. جلدی سے ڈاکٹر کو گھر بلا کر لے آئی. ڈاکٹر نے بتایا اسے انجیکشن لگایا ہے, اور میں سو گیا. میں 2 دن بعد اٹھا تھا, اور یہ بات میری بیوی نے بتائی تھی کہ 2 دن بعد میری آنکھ کھلی ہے. بخار ٹوٹ چکا تھا, لیکن اس بار خواب میں جو کچھ بھی میں نے دیکھا, میں اٹھتے ہی گھر سے باہر کی طرف بھاگا تھا. میری بیوی مجھے روکتی رہ گئی, لیکن میں اپنے گاؤں کے
उस घर के पास खड़ा था जो एक बेवा औरत का घर था और उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि मेरी वालदा को माफ़ कर दो। ये सुनकर उसके माथे पर तेवर चढ़ी थी। कहने लगी कि यहाँ से वापस चले जाओ। मैं रोने लगा। मैंने कहा कि मेरी माँ अपनी कब्र में तुम्हारी वजह से बेहद तकलीफ में है, खुदा के लिए मेरी माँ को माफ़ कर दो। लेकिन उस औरत ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं वापस घर आया, काफ़ी देर अपना सर पकड़े बैठा रहा। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपना सामान बांधो और तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार कर दो। कहने लगी, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल तुम्हें जो कहा है वो करो। वो मुझसे पूछती रह गई, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने अपना बैग पैक किया और बच्चों का भी। मैं अपनी बीवी और बच्चों को उनके मैके छोड़ आया था और अपने घर के कागजात लेकर उसी बीवी के पास चला गया। उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद करने लगी। मैंने कहा, ये कागज़ रख लो, मैंने घर खाली कर दिया। वो घर तुम्हारे है, उसे तुम अपने पास रख लो। मुझे बाखुदा पता होता कि मेरी वालदा ने धोखे से तुम्हारे घर पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, तो मैं कभी भी अपनी वालदा को ये सब करने नहीं देता। और रोने लगी और कहने लगी कि मैंने तुम्हारी वालदा को किराए पे घर दिया था और कई सालों से वो रह रही थी। शुरू में किराया देती थी, लेकिन फिर किराया देना भी छोड़ दिया। मेरे बच्चों की कफ़ालत का वाहिद आसरा वही किराया था जो तुम्हारी माँ देती थी। बहुत जल्द तुम्हारा माँ की नेक नामी चर्चे बढ़ने लगे और मोहल्ले वाले इसे अच्छा समझने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरे साथ ज्यादती कर रही है। कई बार मैंने तुम्हारी माँ के सामने हाथ जोड़े कि या तो किराया दे दे या घर खाली कर दे, लेकिन उसने मेरे कागजात तक संभाल कर रखे थे। उसने मुझे ना तो घर वापस करना चाहा कागजात, बल्कि मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे बच्चों को भी बुरा भला कहने लगी। मोहल्ले वाले पहले ही मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि मैं एक बेवा औरत थी और जवानी में अगर औरत बेवा हो जाए, कोई मर्द उसकी मदद के लिए राशन या अखराजात का पूछने लगे तो उस पर पाबंदी किरदारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और ऐसा ही इल्ज़ाम मुझ पर भी तुम्हारी माँ ने लगा दिया था। इसलिए जो गांव के लोग मेरी मदद करते थे वो पीछे हट गए, क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी थी। मैं बहुत रोती रही। तुम्हारी माँ ने मेरे घर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा था और मैं तुम्हारी माँ को सिवाय बद्दुआएं देने के और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे बच्चों ने बहुत ही सिसक कर ज़िंदगी गुजारी है। कई बार हम लोग ने फाके काटे हैं। मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, तभी जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मैं तुम्हें किराया देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास भी रिहाइश का कोई आसरा नहीं था। वो कहने लगी कि अगर तुम मुझे एक माकूल रकम किराए पर दो तो तुम रह सकते हो। मैंने कहा कि तुम मेरी वालदा को माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें किराया भी दूँ और इसके अलावा भी जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। वो औरत रोने लगी, फिर कहने लगी कि मैंने तुम्हारी माँ को माफ़ किया। इसके बाद मेरी माँ की कब्र से चीखों की आवाज़ नहीं आई। मैंने ख्वाब में भी यही देखा था कि हमारे मोहल्ले की बेवा औरत रो रही है और मेरी माँ को बद्दुआएं दे रही है कि जैसे तूने दुनिया में मेरी ज़मीन को छीनना, खुदा करे कि तुम्हारी कब्र की ज़मीन पर तुम पर तंग हो जाए। बाज़ औक़ात हम लोग दूसरों की जगह पर अपना हक समझकर कब्ज़ा कर लेते हैं और समझते हैं कि ये एक मामूली सी बात है। हमारी नमाज़ें, हमारा कुरान पढ़ना और हमारा ताजद पढ़ना हमें बख्शवा देगा, तो ऐसा नहीं होता। किसी की हलक तलफ़ी का हिसाब इंसान को देना पड़ता है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शुएब स्टोरीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।